جو پینٹ کے نیچے نا وہ نیکر کا بچہ جو پہنا جاتا 4 انگل کا، جس کو چڈی بولتے ہیں، کم وقت بے وقوف اماں گھر میں، بہنیں گھر میں، بھتیجی بھتیجے سب گھر میں وہ چڈی پہن کے باہر والے نل پہ نہاتا جو آنگن میں۔ اب اس سے یہ پوچھو تیرا اس چڈی میں چھپ کیا رہا ہے؟ یہ کتابوں میں تھوڑی ملیں گی، اتنا تو دماغ سے بھی سوچ سکتے ہو۔ کتاب میں تو یہی ملے گا گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کا چھپانا۔ ویسے کہتے ہیں یہ دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، ویسے یہ نہیں کہتے۔ تو نے اپنے آپ کو دیکھا؟ ایسا لگتا ہے جیسے چہرے پہ 3:30 بج رہے ہیں، 3:30۔ اللہ کی لعنت، چاہے بھائی ہو یا بہن، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور اگر جس پہ 2 مرتبہ پڑ جائے تو اور زیادہ بیکار، اور اگر جس پہ 5 مرتبہ پڑ جائے تو، اگر جس پہ 10 مرتبہ پڑ جائے تو، جس پہ 50 مرتبہ پڑ جائے تو وہ تو بالکل ہی بیکار۔ چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، اگر اس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے 50 مرتبہ، تو بتاؤ اس شخص کا کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ برا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ذرا ڈھونڈو اور تلاشو، توجہ رکھو میری طرف۔ گرور نا یا برور، قصبہ برور کے اندر کون بھائی ایسا ہے، کون بہن ایسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے؟ کم سے کم آپ لوگوں میں بھی 50 لوگ ہیں ایسے۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں مگر ایک نظر میں، اور بہنوں میں بھی 60 سے کم نہیں ہوں۔ کون ایسا جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اور اب تم میں ہی نہیں، اب مولانا لوگوں میں بھی ہو گئے، حضرت مولانا لوگوں میں ہو گئے۔ آپ کہیں گے پہلی مرتبہ آئے ہیں مگر انہیں پتا کیسے اللہ کی لعنت کس پہ پڑتی ہے، اللہ کی لعنت کس پہ برستی ہے؟ ذرا دیکھو، اگر میں شاعر صاحب سے پوچھوں تو کوئی ان کی بات جھٹلا سکتا ہے، میں بتاؤں میری بھی جھٹلا سکتا ہے، حسان بھائی سے پوچھوں ان کی بھی جھٹلا سکتا ہے، پردھان جی سے پوچھا جائے ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ میں مولویوں کی بات نہیں کرتا، پھر کس سے پوچھا جائے؟ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، اس کا نام ہے قرآن شریف، اس کا نام ہے اللہ کی کتاب۔ قرآن پاک سے دیکھو اور گریبان میں جھانکو، 50 مرتبہ کس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پہ اللہ کی لعنت بولو؟ اب ذرا گریبان میں جھانکو، صبح سے شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ جلسے میں آ کے نعرہ لگا لیا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی۔ جنت تو ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، ڈینٹنگ پینٹنگ سب ہوگی، دھلائی الائی، چینچس کو بھی اتنا ٹھوکا جائے گا کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بھائی اللہ کا کلام غلط ہو سکتا؟ اور یہ موبائل جو ہے نا، یہ جھوٹ بلوانے کی مشین ہے۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے بریلی تو بتا رہے اب ہوجی پورا آ گیا، مولانا لوگ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مقرر تو بہت ہی پھنسیں گے، سمجھے؟ کوئی بھی اگر پوچھے کہ کہاں ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ،
یہ سچ ہے کیا؟ پہلے ماں اتنی اچھی تھی، قرآن شریف پڑھ پڑھ کے بچوں کو چھپایا کرتی تھی، کھلایا کرتی تھی، لوری دیا کرتی تھی۔ اب تو ہر ہر کر کے چھپا رہی ہے، بچے نہیں چھپے تو جھوٹ بول رہی ہے۔ دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گئی، دیکھ کتا آ گیا، دیکھ نوچ آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی جھوٹ۔ گھر سے باہر نکلے، بچے نے پاؤں پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ یہ بھی جھوٹ۔ ہر موڑ پہ دیکھو، مطلب پیر سے لے کر کے مرید، امام سے لے کر کہیں کہیں امام بھی جھوٹ پھینک دیتا۔ جو بات سچی ہے وہ سچی، مگر قرآن پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب دیکھ لو تم لوگ جتنے ہو، مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، آپ کو اپنا معلوم، مجھے میرا معلوم، بہنوں کو بہنوں کا معلوم۔ بعض عورت بھی اتنی گپ کھینچتی ہے، اتنا کچا دھواں پھینک رہی ہے جھوٹ کا۔ حضرت اچھا یہ میک میں ہنس رہے ہیں، میک لگ رہا ہے۔ اچھا امام صاحب ہے تو ان کے لیے تو خیر جائز ہے، کیونکہ پورا گاؤں کی ہنسی یہی تو نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح بتاؤں، بات تو نا اپنے دوستوں سے جھوٹ بول لیا، کاروبار میں ایک شخص ملا، نہیں بھائی وہ تو یہ کہہ رہا تھا یار بغیر جھوٹ کے تو کاروبار چلتا ہی نہیں۔ ارے صحیح کاروبار تو بغیر جھوٹ کے ہی چلتا ہے۔ صحابہ نے کیا کاروبار نہیں کیا تھا؟ سارے لوگوں نے اچھے نے کاروبار کیا ہے، مگر جھوٹ نہیں بولا، میں یہیں سے شروع ہوا ہوں پھر آگے بڑھوں گا۔ ایک اتنا پیارا آفر نکل کے آیا حضرت، آپ نے موبائل، اللہ برکت فرمائے، آپ نے موبائل کے ذریعے آفر نکالتا نا، آفر یہ ساری چیز، مگر میں قرآن و حدیث سے آفر نکال رہا ہوں۔ اتنا پیارا آفر، اتنا پیارا، اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کتنا ثواب؟ بہت ثواب۔ اور اگر کوئی 50 کوئنٹل کر دے تو بہت ثواب، 1000 کوئنٹل کر دے تو اور ثواب۔ مگر پیارا آج قرآن و حدیث سے ایسا آفر بتاؤں گا، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تمہارا 1 پیسہ نہیں لگے گا، تمہاری 1 چونی نہیں لگے گی، مگر کئی 1000 کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے یہ آفر، مردوں کے لیے سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے اذان سے پہلے مسجد کو جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور صاف کرنے کے بعد مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دیتے ہیں، جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ اور جب تیار ہو جاتی ہے سارے لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھا، آقا ذرا اتنا بتا دیں، اے آقا یہ اس میں کتنا ثواب ہے، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے جمعے کے دن مسجد سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد کو جھاڑ دے، پہنچ لے، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، احد پہاڑ کی برابر۔ اب نوجوانوں کو بتائیے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جا کے مسجد کو جھاڑتا ہو، پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا پتہ ہوگا؟
چھوٹے چھوٹے بچپن سے وہ جیسے یہ کود رہے ہیں ایسے کودنے لگے. اب اسے کیا پتا, یہ تو بہت شاندار نعت پڑھتے ہیں. بعض شاعر تو ایسا نعت پڑھتا کہ لوگ ناچنے لگتے ہیں. یہ نعت شریف کو نعت شریف کے ڈھنگ میں پڑھتے ہیں, مجھے اس وجہ سے زیادہ پسند ہے. اور بعض تو ایسی نعت پڑھے گا ایسے لڑکے اکثر جیسے وہ ایک ہرے کرتا پہنو یوں ایسے کر کے جیسے ڈھول پہ نہیں لگاتے ایسے کر کے ناچتے. کہیں کہیں دکھ ہوتا, مجھے تکلیف ہوتی. اب انہیں کیا پتا بیچاروں کو, سمجھے. لیکن ذرا سنو میں جو بتا رہا ہوں ذرا توجہ رکھو. ان لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کتنا ثواب احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. کس کے برابر؟ احد پہاڑ کی برابر. اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط ہے. ایک بھی جمعے کے دن مسجد کو جا کے صاف نہیں کرتا. بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے حضرت, اتنا بڑا سنیچر ہے. بی بی کہتی ہے جی اذان ہونے والی ہے, اٹھو نا نہا لو. تو کبھی ادھر کو مکڑی آگے پڑ گیا, کبھی ادھر کو پڑ گیا. بی بی کہہ رہی ہے نہا لو, کھانا کھاؤ, مسجد کو جاؤ. لیکن جب اذان ہوگی نا تو بھاگے گا نہانے. اور نہانے کا انداز بہنیں بیٹھی ہیں, کچھ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی ہیں, عقل سے سوچو. جو پینٹ کے نیچے نا وہ نیکر کا بچہ جو پہنا جاتا 4 انگل کا, جس کو چڈی بولتے ہیں. کم وقت بے وقوف اماں گھر میں, بہنیں گھر میں, بھتیجی بھتیجے سب گھر میں وہ چڈی پہن کے باہر والے نل پہ نہاتا جو آنگن میں. اب اس سے یہ پوچھو تیرا وہ چڈی میں چھپ کیا رہا ہے؟ یہ کتابوں میں تھوڑی ملیں گے. اتنا تو دماغ سے بھی سوچ سکتے ہو. کتاب میں تو یہی ملے گا گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کا چھپانا. ویسے کہتے ہیں یہ دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے, ویسے یہ نہیں کہتے تو نے اپنے آپ کو دیکھا. ایسا لگتا ہے جیسے چہرے پہ 3:30 بج رہے ہیں, 3:30. بال دیکھو جیسے سیئی کے کانٹے, یوں جیل لگا گیا جیل. حضرت بال تو ایک روڈ ادھر جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے. بال تو بال رہے, بعض نوجوان بھاؤں میں کٹ لگوا رہے ہیں. بھاؤں میں گردن میں 2-4 کٹ اور لگوا لے, قبرستانی چلا جائے گا. میں پھر بھی یہ کہوں گا خالی لڑکیاں نہیں مگر لڑکو تم بھی سمجھو, تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہے. جیسے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت ویسے ہی تمہاری بہن بیٹی کی عزت. بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہ راستے جو ہے نا نیکیوں والے, وہ سارے راستے بند کر دیے. بس موبائل میں لگا پڑا, موبائل میں لگ گیا. 5 منٹ لگے تو ادھر جا کر کے موبائل چلا رہا, آدھا گھنٹہ ملے ادھر جا کر کے موبائل چلا رہا. کوئی بھی نہ ماں باپ یہ باتیں بتاتا ہے نہ آپس میں بیٹھنے والے یہ بات بتاتے ہیں. تم نے وعدہ کیا تھا اچھے کاموں پر عمل کریں گے, بولو انشاءاللہ. یہ 2 باتیں ہوئی ہیں, 2. ایک بات ایسی بتاؤں جس میں عورتوں کے لیے بھی کام آنے والی ہے, بتا دوں. اور ہر بات میں نے کہنا یا تو حدیث پہ لاؤں گا یا قرآن شریف پر. ہر بات میں جھگڑے والی بات ہی نہیں کروں گا, اتنے اونچے پہ لے جا کر رکھوں گا کہ کوئی اس کو رد کر ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے؟ رد کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ جھگڑے اب بہت ہو گئے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ڈھول جائز ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے, کچھ کہہ رہے ہیں محرم جائز ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے. ان پیروں نے ستیہ ناس کر دیا, نقلی پیروں نے. صحیح کہہ رہے ہیں, نقلی پیروں نے. بات اتنا کم وقت ہے, پاؤں پھیلا دیتا اور کہتا لے دبا میرے پاؤں. اب عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں, بعض نے تو دباتے اس پیر کا گوشت پلپلا کر دیا. اگر ایسا پیر جو نماز نہ پڑھے اور عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبائیں تو میری بہنیں ذرا 2-4 ہڈی کٹی مل کے اس پیر کے پاؤں مت دباؤ, اس کا گلا دبا دو کم وقت کا. جو ہوگا دیکھا جائے گا, سمجھے, اس کا کام تمام کر دو. ایسے حالات. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو ذرا, توجہ رکھو. عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اتنی پیاری بات آ رہی ہے, اتنی پیاری. اللہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. بتا دوں, نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط, من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما.
نبی فرماتے ہیں اگر جس نے جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن 80 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھا، کتنی مرتبہ بولو؟ 80 مرتبہ اگر مجھ پہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پڑھتی ہیں یہ درود شریف؟ تم جمعے کے دن مسجد سے ایسے بھاگتے ہو، بعض تو نفل بھی نہیں پڑھتا، نفل بھی نہیں پڑھتا۔ اب تو بعض پتہ نہیں کہاں سے فیشن نکل آیا، کہیں شہر میں سعودی عرب میں دیکھ لیا، چلا گیا اپنا، آپ کو کیا سمجھے؟ نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ تمہیں 80 سال کے گناہ معاف۔ مگر کون ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، نکل کے بھاگے گا، کبھی ان کی چپل گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، کبھی ان کی گرائے گا، اور سوچتا میں تیر مار کے چلا۔ میری بہن مسجد میں نہیں جا سکتی، اپنے گھر پہ نماز پڑھنے کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ذنوب 80 عاما، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 80 سال کے گناہ، یار کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں مگر کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، مگر لوگ کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مفتی ہوگے تبھی کام بنے گا، یہ ضروری نہیں ہے تم پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن شریف پڑھو گے تو وہ عمل میں تمہیں بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے یہ باتیں لایا کرو، بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ ہر آدمی یہ چاہتا میں کام تھوڑا کروں فائدہ زیادہ ہو، ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا۔ نبی فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف۔ نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، کتنی بولو؟ 5 چیزیں۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بولو کم کھانا، بولو کم کھانا عبادت۔ مگر تم کسی کی شادی میں جاتے ہو، ولیمے میں جاتے ہو، عقیقے میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے۔ خود ڈونگے کو حضرت گھما کے رکھ دیتے ہیں، گھما کے، کہتا کہاں میں پھنس گیا۔ اور عورتیں پہلے اتنی صابرہ اتنی شاکرہ تھی، اب تو بعض میری بہن پنی لے جاتی ہے رکھ کے، پنی، ہاں سمجھے، ہینڈ بیگ میں پنی دبی پڑی ہے کالے رنگ کی۔ کیوں؟ بولی شام کو کون بنائے گا، انتظام کر کے لاؤں گی، انتظام۔ ایک لقمہ بھی اگر گھر والے کی اجازت کے بغیر لے جاؤ تو وہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، حرام۔ اور ادھر بس کھا رہی ہے اور برابر سے لیا، ایسا لے رکھ لے رکھ لے۔ دعوت ایک کی ہے، 3 بچے ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کئی محفلیں اٹھا دیتا ہے مگر اٹھتا۔ اچھا بات مولانا بھی بہت کھاتا ہے، نہیں بھائی اسے پسینے پہ کہاں دیکھ رہے؟ اچھا اسے پسینے میں پسینہ آ جاتا ہے، پوچھتا جا رہا سڑا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، اس نے حدیث نہیں پڑھی، اگر 2 لقمے کم کھائے گا بیمار کم ہوگا، نماز میں کاہلی کم ہوگا۔ اور پہلے نظر مارتا کہ ٹانگے کون سے والے ڈونگے میں ٹانگ ہے، سمجھے، لیگ پیس کھائے گا، اچھا خاصا ڈونگا ہے، تھوڑی بوٹیاں کم ہے تو کہتا ہے یار بدل کے لاؤ، بدل کے لاؤ، برابر بیٹھے بولے یار حضرت کے لیے تھوڑا سا بدل کے لاؤ، اور حضرت تک بیچارے کے پہنچ ہی نہیں رہا، اسی کے حضرت پہلے موقع مار گیا۔
لیکن میں جو بتا رہا ہوں نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ میری اس بات پہ عمل کرنا، اگر کوئی مفتی نہ ہونا، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن مسلمانوں تو سنو، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، نماز کے ٹائم کے علاوہ بھی مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں، علامہ زمخشری نے لکھا، اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، خالی بیٹھا رہے، تو 1 گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ، جا کر کے نماز کے علاوہ، نماز میں نہیں جاتا، علاوہ کی کیا بات کر رہے ہو؟ نماز کے علاوہ جا کر کے کوئی مسجد میں بیٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں، تمہارے نیکیوں سے گودام بھرے پڑے، اب کہاں ضرورت؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بعض تو اتنی جلد، آپ سوچ رہے ہو کہ یار امام صاحب کیا کہہ گئے چپکے سے، لیکن آج امام صاحب کی نہیں، میں اپنی تقریر کروں گا۔ بعض تو ایسا ہے جیسے جائے گا جمعے کے دن، 8 دن نہیں نہ سکتا سنیچر کہیں کا، جمعے کے دن جائے گا کپڑوں میں پورے محلے میں کھانستا ہوا جا رہے ہیں نمازی، اور جا کے بیٹھ جائے، اور 2 منٹ اگر امام صاحب کو تقریر میں یا خطبے میں کوئی زیادہ ہو گئے تو گھور کے دیکھے گا، کبھی امام صاحب کو دیکھے گا تو کبھی گھنٹے کو دیکھے گا، کبھی امام صاحب کو دیکھے گا، کبھی گھڑی کو دیکھے گا، کبھی امام صاحب کو، کبھی ٹائم فیس کو دیکھے گا، بھولا دے گا امام کو بیچارے، اور کیا کہا یار امام صاحب تمہیں ٹائم نہیں دکھتا کیا؟ باہر آکے کہتا ہے بھئی یار یہ امام صحیح نہیں ہے یار، اسے ٹائم کا ہی پتہ نہیں۔ اچھا، وہ اپنے باپ کی بات بتا رہے تھے، مسجد میں اگر تھوڑی دیر بیٹھ رہے تھے تو مر جاتے، اور مر بھی جاتے تو کیا اچھی بری جگہ پہ تھے؟ ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرماتا، مگر کیا بات؟ مسجد سے دروازے پہ نکل کے گھنٹوں کھڑا رہے گا، 5 منٹ کھڑا رہے گا، 10 منٹ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیاست کی باتیں ہو جائیں تو جہاں پردھانی کا الیکشن آئے نا تو بعض تو کئی ہزار روپے کی چائے پی جاتا ہے، اتنا بڑا اسے کچھ بھی کام نہ دھام، پردھان جی کی بیٹھک پہ بیٹھا وہ آنکڑے لڑا رہے ہیں، آنکڑے بولے لکھ کے دے دوں گا تم 235 ووٹوں سے جیتے ہوئے رکھے ہو۔ اب امام صاحب، اب وہ پردھان جی کہہ رہے ہاں بچوں چائے لاؤ چائے، کئی پردھان تو شکر پڑوا کر کے چائے رکھ لیتے کہ تاکہ گاؤں والے شکر پی کے جائے تو ووٹ مجھے ہی دے، مگر تم بھی اتنے نالائے تو چائے ادھر کی پی رہے اور ووٹ ادھر دے رہے۔ ایک گاؤں میں حضرت لوگوں نے ایک کو کہا پردھان کہنا شروع کر دیا، بیچارے کی 4 بیگھے زمین تھی، کم وقت سموسوں میں اور چائے میں اس کی پوری زمین کھا گئے، پھر بھی جتایا نہیں، ہار گیا، پاگل ہو گیا وہ۔ تو میرا مطلب دیکھو، مجھے سیاست کا کوئی مطلب نہیں، جو پردھان گاؤں کا کام کرے، لوگوں کو کام آئے، اسے اپنا ووٹ دے کے جتاتا، اسے اپنا ووٹ تھا کہ لوگوں کے کام آئے، دین اور اسلام کے کام آئے، سمجھ رہے؟ باقی تمہیں اپنے ووٹ کا تمہیں اختیار ہے، تم جانو، میں تو اسلامی بات کرنے آیا ہوں، مگر میں پہلے تقریروں میں ایک لفظ نہیں بولتا تھا مسلمانوں کے لیے، اس سال کی تقریروں میں بول رہا ہوں، وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے غدار۔ پہلے مسلمان کے ساتھ لفظ غدار نہیں جڑتا تھا، اب غدار جڑ رہا۔ کسی کا کاروبار چل لیا، چاہے کوئی بھی کاروبار ہے یا کچھ بھی ہے، تو فوراً پولیس کو فون کر کے پکڑوا دیتا ہے، 500 روپے پہ بک جاتا ہے، یہ بک، بولو بکتا نہیں بکتا ہے، مانو یا مت مانو۔ تو اب یہ غداری بن، پہلے نا اگر کسی کی سننے کی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات نکل گئی ہے، اگر پہلے کسی کی بیٹی کا رشتہ ہوتا تھا، رشتہ تو معلوم ہے وہ کہاں جاتا تھا؟ لڑکے والا، جو گاؤں میں اس کا دشمن ہوتا تھا،
جس سے لڑائی ہوتی تھی اس کے گھر پوچھنے جاتا تھا، ہاں بھائی میں فلانے کی لڑکی کو اپنے گھر بہو بنانا چاہ رہا ہوں، تم بتاؤ اس کی لڑکی کیسی ہے؟ تو وہ دشمن یہ کہتا تھا اگر مل گیا تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گا، یا وہ مجھے مار دے گا یا میں اسے مار دوں گا، دشمن ہے میرا مگر دیکھو لڑکی میں کوئی کمی نہیں۔ یہ دشمن کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ بولو لڑکی میں کوئی اور آج یہ جو تمہارے ساتھ میں ناشتہ کر رہا، ناشتہ یہ آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ، معلوم ہے ناشتہ کر رہا اور تم جاؤ گے چائے اور پانی لینے، چپکے سے ہاتھ دبا کے کہے گا ہلکا ہاتھ رکھیو، اس سے اچھا گھر دلواؤں گا میری نظر میں۔ یہ جو تمہارے ساتھ میں یہ دوست ہے، یہ دشمن۔ اور بعض بہن یہ بھی اتنی خراب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کسی کی لڑکی کا رشتہ اچھا ہو جائے، لڑکا اکیلا ہے، کاروبار اچھا تو اسے قینچی لے کے گھوم رہی ہے، قینچی کسی ترکیب سے اس کے گھر پہنچ جائے گی، اور پہنچ کے اتنی سیدھی بنے گی، اتنی بھولی جیسے کچھ نہیں جانتی ہے، اور پہنچ کے کہے گی یہ بتاؤ تمہارے لڑکے کا رشتہ کہاں ہوا؟ کہا وہاں ہوا۔ کہا کون سے گاؤں میں؟ کہا اس گاؤں میں بیرور میں۔ اچھا کہاں کا رہے ہو؟ مسجد کے۔ اچھا وہ جو مسجد کی برابر میں 2 منزل مکان ہے، گورے رنگ کی لڑکی؟ کہا ہاں۔ تو بولی اچھا، تو بولے ادھر سے کیا بات ہے، بتا کیا؟ کچھ نہیں، اس پہ ہوائی اثر تھا، وہ ٹھیک ہو گئی ہے کیا؟ اس پہ دورے پڑتے تھے، ویسے لڑکی بہت اچھی ہے، خاک اچھی ہے، تو نے تو ریڑ مار دی۔ ایک تو ویسے ہی بازار میں پہلے گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بکرے بکتے تھے، اب شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں، شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں، 3-3 2-2 4-4 لاکھ روپے کی منگنیاں لے رہے ہیں، منگنیوں میں مانگ رہے ہیں 4-4 لاکھ روپے کی، بالکل ٹیڑھا بھیڑا کبڑا بلٹ مانگ رہے ہیں، بلٹ، اس کی دھک دھک سے اسے دورہ پڑ جائے گا، اس کا کولہ ہے ادھر، بلٹ کی گدی ہے ادھر، کائے پہ رکھے گا۔ مگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ذرا سنو وہ فرمان سنو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، سانسیں لے، تو اللہ تعالیٰ ہر سانس پر اسے 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ساری عورتیں غلط نہیں ہیں، ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں، بھلے ان کا پہناوا کچھ بھی ہے، یہ پہناوا تجھے دیکھ کے مجھے دیکھ کے پہن لیتی ہیں، مگر ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں۔ بعض لڑکی ایسی ہے جس کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤں، جیسے تمہارا گاؤں تھا نا، تمہارا گاؤں ہے، ایسے ہی ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں نہیں بھائی، اگر آپ کو کیونکہ روزانہ جاگنا رہتا ہے، آپ کو اجازت رہے گی، ہاں آپ کو اجازت رہے گی، کیونکہ ہم لوگوں کو نا دیکھو جو روزانہ جاگنا رہتا ہے، آج یہ آئیں کل بمبئی، پرسوں کئی، پرسوں کئی، ایسے ہونا پڑے گا۔ اب جیسے آج یہ ہوں کل میں ہر رائے پر رہوں، تو سونا بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور تو میری طرف سے اجازت رہے گی، جب تک آپ کا من چاہے بیٹھیں، جب آپ کے لیے اجازت ہے، مگر آپ لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بلایا تو سن کے جائیے۔ ایک اس گاؤں میں نا ایسا لڑکا تھا یار، اتنا پیارا، اتنا، تم کیا ہو بیٹا، اتنا پیارا، سارے لوگ اس کے ہاتھ چومتے تھے، اور سارے لوگ اس سے سر پہ ہاتھ رکھواتے تھے، کہتے تھے صاحب ہمارے یہاں دکان میں چل کے دعا کرو، جو دعا کرتے وہ قبول ہو جائے۔ نوجوان اتنا پیارا، اتنا، اور اس کی کرامت کیا تھی، لوگ ایک اتنے بڑے تشلے میں آگ لے کے اس کے دامن میں بھر دیتے تھے، تو اس کا دامن ہی نہیں جلتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں آگ رکھے تھے، دامن نہیں جلتا تھا اس کا، اس کے ہاتھوں میں ایسے کر کے نا چولہے میں سے ایسے ہاتھ ایسے آگ لیے، جیسے تم لوگ شیرینی لیے بیٹھے رہتے ہو، وہ آگ لیے بیٹھے رہتا تھا، ہاتھ ہی نہیں جلتے تھے، آگ پہ چلتا تھا، پاؤں نہیں جلتے تھے، پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ لیکن ایک دن اس کا پیارا ایک پرانا دوست مل گیا، کہنے لگا بھائی ذرا بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے، تیرے ہاتھ نہیں جلتے، پاؤں نہیں
جلتے، کپڑے نہیں جلتے، تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے ایک لڑکے نے، ایک لڑکی نے میری تقدیر پلٹ دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا لڑکی نے، کہا جی میری بہنوں سن لو لڑکی کیسی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا سنو، ہاتھ پکڑ کے ایسے لے گیا ایک طرف، کہا پورے گاؤں میں، پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ میں تھا، سب سے بڑا شرابی، جواری، کبابی، نشیڑیا میں تھا۔ میں اپنے پاس 40-50 غنڈے رکھتا تھا، انہیں شرابے پلاتا تھا، تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا، اور ان سے جو کام چاہتا تھا وہ لے لیا کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا سنو، اگر کسی غریب کو میں چاہتا تھا تو اس کی لڑکی کھچوا کر کے اس کی بے عزتی کر دیا کرتا تھا، جس کی چاہتا عزت لوٹ لیا کرتا تھا، جس کے چاہتا زمین ہڑپ لیا کرتا تھا، جس کو چاہتا میں مروا دیا کرتا تھا۔ پوری بستی میں سب سے زیادہ ڈاؤن تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا ظلم اور ظالم تھا، ظلم کرنے والا ظالم تھا۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا سنو، سارے لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے، میں نے 50 نہیں 100 لڑکیوں کی عزت لوٹ لی، نہ جانے کتنوں کو گلا گھونٹ کے مار دیا، زمین کے اندر دبا دیا۔ 50 60 یا 40 50 غنڈے رکھتا تھا، انہی غنڈوں کے ذریعے گاؤں پہ راج کرتا تھا۔ جس کی بہن بیٹی مجھے اچھی لگتی تھی میں گھر سے کھچوا لیا کرتا تھا، مگر ایک دن وہ غنڈہ کہنے لگا، ایک دن وہ لڑکا کہنے لگا مجھ سے سارے لوگ ڈرا کرتے تھے، مگر میں نہا دھو کر کے، ایک دن نہا کر کے جب میں صبح صبح گھر سے باہر نکلا تو میں گھر سے باہر جا رہا تھا، میں نے جا کر کے دیکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے۔ لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پورے کپڑے پہنی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کے کپڑوں سے جو چادر اوڑے پڑی تھی اس چادر سے اس کا جسم نہیں دکھائی دے رہا تھا، بلکہ اس چادر پر اس کے پیمت دکھائی دے رہے تھے۔ او میری بہنوں سن لیو، او میری بچیوں سن لو، جو شادیوں میں تم آج اپنا جسم دکھا رہی ہو، جو ایسے کپڑے پہنتی ہو جس سے تمہارا جسم دکھتا ہے، ایسے کپڑوں میں آگ لگا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم بھی برور کی رہنے والی بچیاں ہیں، ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں، ہم بمبئی کی فلم جو بنانے والی لڑکیاں ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ہم مدینے کی فاطمہ کو فالو کرتے ہیں۔ ارے ہم وہ لڑکیاں ہیں، اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے کھانے کی ادا ہوگی جیسے فاطمہ کی ادا، اگر ہم پیئیں گے تو ہماری ادا فاطمہ کی ادا سے میل کھائے گی۔ اور لڑکیوں بتا دینا، مگر یہ لڑکی جب صبح صبح آ رہی تھی اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، یہ غنڈہ ادھر سے جا رہا تھا، اس غنڈے نے جب دیکھا تو اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا، لڑکی کو غصہ آ گیا، اس لڑکے نے جب آگے سے گھیرا، لڑکی خوبصورت تھی اور اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، لڑکا آگے سے ایسے ہاتھ کر کے گھیر لیتا ہے، لڑکی کانپ جاتی ہے، بیچاری ڈر جاتی ہے، بیچاری لرز رہی ہے، بیچاری تڑپ رہی ہے اور دلی دل میں کہہ رہی یا اللہ یا اللہ، یہ وہی غنڈہ ہے جس نے 50 کی عزت لوٹ لی ہے، جس نے چوراہے پر نہ جانے کتنوں کے کپڑے اتار لیے ہیں۔ اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور دلی دل میں رو کر کے کہہ رہی ہے اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ اللہ جب اتنا کہا اب وہ لڑکا کہتا ہے اے لڑکی بول کہاں سے آ رہی ہے، اے لڑکی بتا کہاں جا رہی ہے، اے لڑکی تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا بھائی کون ہے، تیرا خاندان کون ہے، تیرا گھر کہاں پر ہے۔ وہ لڑکی رو کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے بھائی مجھے معاف کر دے، بھائی میں تمہاری بستی میں رہتی ہوں، بھائی مجھے معاف کر دو، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا چچا تاؤ ہے، نہ میرا خالو نہ ماموں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں، ہاں میرا گھر تیری بستی میں وہاں پر ہے۔ او
میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میں اکیلی ہوں لیکن میری شادی ہو گئی ہے، میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان 3 بچوں کو میں پالتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میں دوسری عورتوں کی مزدوری کرنے جاتی ہوں، میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں، دوسری عورتوں کے یہاں میں کپڑے دھونے جاتی ہوں، جب مزدوری کر کے مجھے جو مزدوری ملتی ہے میں اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دے، مگر یہ اتنا بڑا بالا خنڈا تھا، اس کے ذہن میں شیطان، اس کے سر پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، اس کی رگوں میں خون کے ساتھ شیطان دوڑنے لگا، کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے، میں تجھے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، میں تجھے روپی اور پیسے دے دوں گا۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، اس نے گندا جملہ بولا تھا، اس نے بہت برا جملہ بولا تھا، اس نے عزت لوٹنے والی بات کہی تھی۔ لڑکی کانپ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تو کیسا مسلمان ہے، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان۔ ارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے، او میری بہنوں جب موبائل پہ بات کرتی ہو وہ سن لینا، او میرے بچوں تم جو موبائل پہ بات کرتے ہو چیٹنگ وغیرہ کرتے ہو سن لینا، تم سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ تمہارا بھائی کہہ کے جاتا ہے، پورے ہندوستان میں یہ پیغام دیتا ہے او میری بہن تو اپنی ماں کو دھوکہ مت دینا، تو اپنے باپ کو دھوکہ مت دینا، تو اپنے بھائی کو دھوکہ مت دینا، ارے تم مر جانا مگر اپنی عزت کا سودا مت کرنا، دنیا والوں کو دکھا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی ارے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک مرتبہ لڑکی یا لڑکا آپس میں ہاتھ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے اور سانپ پیدا کر دیتا ہے۔ زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اسے زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ٹوٹ پڑوں۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دے، مگر اس کے سر پہ شیطان تھا، اس نے پھر وہی برا جملہ بولا، اس نے پھر وہی گندی بات بولی اور کہا میرا کہنا مان لے۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، میں اشارہ کرتا چل رہا ہوں بس سمجھ لینا، بہت گندی بات کہی تھی، بہت بری بات کہی تھی، اس کی عزت لوٹنے والی بات کہی تھی۔ لڑکی کانپ جاتی ہے، کہا ارے تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا لڑکی دیکھ موقع ہے، جتنے روپیے چاہیے لے لے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، او اسلام کی شہزادیوں آج تم بال جو دکھاتی پھر رہی ہے میری بہن، آج جو تو یہاں کا جسم دکھا رہی ہے میری بہن، آج جو تو دوپٹہ سنبھل کے نہیں اوڑھ رہی ہے میری بہن، آج تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مان رہی ہے میری بہن، سن لے یہ اسلام کی شہزادی جلال میں آ کر کے کہتی ہے سر ارے تو روپیوں کی دھمکی دیتا ہے، تو پیسوں کی دھمکی دیتا ہے، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، ارے تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو۔ جب اتنا کہا تو وہ لڑکا کہنے لگا تو مجھے جانتی نہیں ہے، میں نے کتنوں کی عزت لوٹ لی ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، میں جسے چاہتا ہوں کھچوا لیتا ہوں۔ لڑکی رو کر کے کہنے لگی ہاں مجھے معلوم ہے تو کتنا ظالم ہے، لے چھری پکڑ، تو میری بوٹی بوٹی کر سکتا ہے، مار دے مجھے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر جب تک زندہ ہوں میں بھی مسلمان کی بیٹی ہوں، اپنی عزت پہ ہاتھ ڈلنے نہیں دے سکتی، لے مار دے اگر تجھے مارنا ہے، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے ٹکڑے کر دے، میں نے بھی اپنی غریب ماں کا دودھ پیا ہے، میری ماں نہیں ہے۔ او اسلام کی شہزادیوں آج تم کیسے شادیوں میں کپڑے پہنتی ہو، میری بہن ایسی ایسی لڑکیوں کی تاریخ ذرا سناؤ۔ ارے یہ کہنے لگی میں نے غریب ماں کا دودھ پیا ہے، لے میری چٹیا کاٹ، لے میری ناک کاٹ، لے میری گردن کاٹ، لے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر میں بھی اپنے باپ کی ہوں، تجھے ہاتھ لگانے نہیں دے سکتی۔ اور
लड़की रो करके छुरी फेंक दी और फेंक करके चली गई। लड़की चली गई, लड़का हक्का बक्का खड़ा रह गया। कहा खिंचवा लेना मुझे, मरवा देना मुझे, टुकड़े करा देना मुझे। अभी तू खुदा नहीं हुआ है, अभी तू अल्लाह नहीं हुआ है। मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा, मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की चली जाती है, घर चली जाती। उसने अपना जिस्म तो जिस्म, उसने अपना पल्लू तक नहीं दिखाया। ओ मेरी बहनों सुनो, इस्लाम की शहजादी ऐसी ऐसी तारीख हमारे सामने है। अब जरा सुनो, उस गांव में सूखा पड़ जाता है, कहतसाली आ जाती है, भूखमरी पड़ जाती है, उस गांव में अनाज खत्म हो गया। मीडियम लोगों के यहाँ पे चूल्हा नहीं चला, तो उस गरीब का क्या होगा जिसके घर में टूटी फूटी छपरियां पड़ी है, छोटे छोटे 3 बच्चे खेल रहे हैं। एक दिन उस घर में चूल्हा नहीं जला। ओ बच्चा सुनो, अरे ये माँ कितनी कीमती चीज होती है। तीनों बच्चे खेल रहे हैं, एक दिन हो गया उस घर में चूल्हा नहीं जला। अब वो बच्चे भूखे रहे, भूख के मारे तड़पने लगे। तीनों बच्चे अपने माँ के पाँव में आ जाते हैं, कहने लगे माँ माँ क्या हमें आज खाना नहीं मिलेगा? माँ माँ हमें खाना नहीं खिलाओगी? माँ माँ बहुत भूख लग रही है, खाना खिला दो माँ। अरे इस गरीब माँ के पास कुछ नहीं है पकाने को। तीनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है मेरे लाल मेरे लाल, अल्लाह जरूर इंतजाम करेगा। अरे एक दिन गुजर गया, खाना नहीं मिला। अब दूसरा दिन हो जाता है, इस गरीब के यहाँ पे चूल्हा नहीं जला। दोनों बच्चे कुमलाने लगे, दोनों बच्चे लड़खड़ाने लगे, दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को चक्कर आने लगा। अब कह रहे हैं माँ हमें कुछ तो खिला दो माँ। अरे ये माँ ने बच्चों को सीने से लगाया, कहा मेरे लाल मेरे लाल, आज तुम्हारी माँ बहुत बेबस है। तीनों बच्चों को बिठा करके ये माँ मोहल्ले में निकल जाती है और माँ अपना आंचल फैला करके भीख मांग रही है, इस औलाद की खातिर भीख मांग रही है और कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो। और नौजवानों, ओ बच्चों, तुम्हें क्या पता है इस माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है? ये 15 साल की बच्ची, ये 14 साल की बच्ची, ये 13 साल की बच्ची अपनी माँ का कहना नहीं मानती है। अगर इसकी माँ कुछ कहे तो ये गर्दन टेढ़ी कर लेती है, माँ के ऊपर खोखिया के दौड़ती है, अरे माँ को तेज आवाज से बोलती है। मेरी बच्ची, इस माँ ने बड़ी तकलीफ उठाई। और नौजवानों, तुम अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हो, अरे इस माँ से पूछो इसने कितनी तकलीफ उठाई। तुम्हारे पेट में अगर पथरी हो जाए, तुम्हें एक रात बर्दाश्त नहीं होती। इस माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, इसने बेचारी ने 9 महीने कैसे गुजारे? अरे खाना पूरा नहीं खाया, इससे लचा नहीं जाता, इससे संभल के बैठा नहीं जाता, इससे संभल के लेटा नहीं जाता। अरे तुम्हें क्या पता है कितनी तकलीफ होती है? ये माँ जिंदगी और मौत से खेल के तो तुम्हें पैदा किया है। एक शख्स ने अपनी माँ को 9 मरतबा कांधे पे बिठा करके पुराना 300 मील की दूरी पर पैदल चल के हज कराया था। लोगों में बात फैल गई, ये माँ का कितना बड़ा वफादार है, इसने 9 मरतबा हज कराया। और ऐसे पत्थर थे, ऐसे पत्थर जहां पे गोश्त की बोटी डालो तो पिघल जाए, भुन के कबाब हो जाए, लेकिन उसने अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके हज कराया। सारे लोग कहने लगे इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब नबी की बारगाह में पहुंचा, सुनो नौजवान और बच्चियों सुनो, जब ये नबी की बारगाह में पहुंचा, नबी से कहने लगा मैंने क्या अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो मेरे नबी कहने लगे क्या किया तूने, जरा इतना बता। कहने लगा मैंने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके पैदल हज किया। मेरे नबी ने क्या जवाब दिया जरा सुना। कहा तू अपनी माँ के हक की बात कर रहा है, अरे तू अपनी माँ के हक के बारे में बोल रहा है, जरा कान खोल के सुन ले।
جب تو پیدا ہوا تھا اور جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا پہ باہر آیا تھا، اس وقت تیری ماں موت اور زندگی کے درمیان کھڑی ہوئی تھی۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی لڑکیوں کا انتقال ہو گیا پیدائش کے وقت پر، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے بچوں کا انتقال ہو گیا پیدائش کے وقت پر، تمہیں پتہ نہیں ہے کبھی ماں اور بیٹے دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا سنو، یہ نبی فرماتے ہیں، نبی کہتے ہیں، نبی جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے جب تو باہر آیا تھا، تیری ماں کو جو جھٹکا لگا تھا اس جھٹکے کا بھی تیرا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تیری لیٹرین دھوئی، تیرا پیشاب دھویا۔ ارے یہ ماں ہوتی ہے، اگر ان کے پاؤں دھو دھو کے پیو گے، یہ باپ ہوتے ہیں، اگر ان کے پاؤں دھو دھو کے پیو گے تب بھی ان کا پورا حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اللہ، اب وہ لڑکی وہاں پہ بھیک مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو۔ چھوٹے چھوٹے 3 بچے کہہ رہے ہیں ماں کچھ لے کے آ رہی ہوگی، لیکن کسی نے کہا بہن اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ بول دیتے۔ لیکن مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سر پہ شیطان سوار ہوتا ہے، وہ ہنستے ہیں مجمع میں، انہیں ابھی بھی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرتے ہیں، وہ ابھی بھی کھیلیاں کھیل رہے ہیں۔ مگر سمجھو ان کی ماں کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، ان کی بہن کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کب تک یہ ہنستے رہو گے محفلوں میں؟ کب تک یہ ٹھٹے اڑاتے رہو گے؟ ایک دوسرے کے سامنے دانت پھاڑتے رہو گے، کانوں میں باتیں کرتے رہو گے؟ دیکھا نہیں ہے تم نے فلسطین کے مسلمانوں کو؟ ارے کیسا بلڈوزر سے JCB سے دبا دیا گیا ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے؟ کم سے کم اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو۔ ان ماں کو دیکھو جن کی گود سے بچے اٹھا کر کے سر سے لے کر کے پاؤں تک انہیں چیر دیا گیا تھا، ان ماں سے پوچھو، مگر ماں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور یہی کہا تھا مولا جس حال میں تو رکھے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ میں مجمع میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ابھی بھی دانت پھاڑ رہے تھے، کئی لوگ ابھی بھی ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر کے ہنس رہے تھے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ ایسا بھی منظر آیا ہے کہ ایک شخص بلند شہر میں وہ بھی ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا، باتیں ادھر ادھر کو لگاتا تھا۔ میں جب تقریر کرنے گیا محرم شریف کے موقع پر تو اس نے امام حسین کے بارے میں ایسی بات نکال دی، سیدوں کے بارے میں بات نکال دی تھی، تو معلوم ہوا کیا ہوا؟ اس کے منہ میں کینسر ہو گیا تھا، اس کے منہ میں کینسر ہو گیا تھا۔ ابھی بھی اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے لرز جاؤ۔ کب تک ہنسی مذاق ٹھٹے کرتے رہو گے؟ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں دعائیں اور بد دعائیں دل سے ہوتی ہیں، دعائیں اور بد دعائیں دل سے ہوتی ہیں۔ اب ذرا سنو، وہ لڑکی رو رو کر کے اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ جب تمہاری ماں تمہارے لیے بھیک مانگتی تب تمہیں پتہ چلتا۔ ارے وہ بھی تو اسلام کی شہزادی ہے، 3 بچے رو رہے، ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں کا انتظار کر رہے، ہماری ماں آ رہی ہوگی، مگر ماں بھیک مانگنے کے بعد واپس آ گئی، کچھ نہیں ملا۔ 3 بچے کہہ رہے ماں ہمیں نہیں کھلاؤ گی کیا؟ ماں اماں اور کونے میں کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے، اے اللہ میرے بچوں کی جان بچا لے۔ جب اتنا کہا اب یہ 3 بچے تیسرا دن آ جاتا ہے، 3 بچے کہہ رہے ماں اب تو کچھ پکنے کے لیے رکھ دو، ماں 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے، ماں بہت بھوک لگ رہی ہے، ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جا رہی ہیں، ماں۔ ارے 3 بچے تڑپ رہے ہیں، یہ ماں آڑ میں جا کر کے ہانڈی میں، اس ماں نے 3 پتھر ہانڈی میں ڈال لیے اور ڈالنے کے بعد ان بچوں سے چھپا کے پانی بھر کے چولہے پہ رکھ دیا۔ ارے تمہیں کیا پتا، اس ماں سے ذرا پوچھو، اس ماں نے تمہاری لیٹرین ہاتھوں میں لے کے دھوئی ہے، تمہارا پیشاب دھویا،
تم نے پیشاب کیا، اس ماں نے اپنی چادر یا دوپٹہ گیلے پہ رکھ کے خود گیلے پہ سوئی، مگر تمہیں سینے پہ لٹالا یہ ماں ہے۔ آج تم اس ماں کو ٹھکراتے ہو، آج اس باپ کو ٹھکراتے ہو، اس باپ کا لال خون کالا پڑ گیا۔ ایک دن یہ تمہارا باپ ہیرو تھا، ہیرو۔ تم کیا ہیرو ہو؟ تم تو بناوٹی ہیرو ہو، یہ اصلی ہیرو تھے۔ اس ماں سے پوچھو، اللہ وہ ماں نے آڑ میں جا کر کے 3 پتھر ہانڈی میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد چولہے پہ چڑھا دیا اور بچوں سے کہا بچہ اب کھانا پکنے لگا۔ تینوں بچے چولہے کے آس پاس بیٹھے ہیں، الٹی سیدھی سانسیں لے رہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور کہہ رہے ماں جلدی پک جائے گا نا ماں۔ ماں کونے میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے مولا آج یہ ماں اپنے بچوں کے سامنے جھوٹی نہ بن جائے مولا۔ مولا یہ ماں نے پتھر ڈال دیے مولا، اس ماں کی عزت رکھ لینا مولا، اس ماں کی لاج رکھ لینا مولا۔ اللہ یہ ماں کونے میں کھڑی ہو کے رو رہی ہے اور چولہے کے آس پاس تینوں بچے کہہ رہے ہیں بھیا اب تو بن گیا ہوگا کھانا، بھیا بتاؤ نا کھانا پک گیا ہوگا۔ اس ماں کا دل چر گیا، یہ ماں اس نے وہی چادر اوڑی، پیمد والی چادر اوڑی اور اوڑنے کے بعد یہ ماں نکل کے چلی گئی باہر کو۔ جیسے ہی باہر جا کر کے دیکھا بچے سمجھے میری ماں سبزی لینے جا رہی ہے ہماری ماں۔ اللہ اللہ چادر اوڑھ کے جب باہر گئی دیکھا اسی مالدار خنڈے کے گھر پہ لائن لگی پڑی ہے۔ اس لڑکی نے پوچھا یہ لائن کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا اگر جس کے پاس چاندی سونا ہے وہ سونا چاندی رکھنے کے بعد اناج مل رہا ہے اناج لے لیتا ہے، جس کے پاس زمین ہو وہ زمین رکھ کے اناج مل رہا ہے لے لیتا ہے۔ اب لڑکی کے پاس زمین کے ٹکڑا نہیں، بیچاری کے پاس سونا تو سونا، چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں، اس کے باپ بھی نہیں تھے، اس کی ماں بھی نہیں، اس کا بھائی بھی نہیں، اس کا شوہر چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے انتقال کر گیا۔ وہ لڑکی اتنی صابرہ شاکرہ مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے اپنی چادر اوڑی، اس انداز میں چادر اوڑی اس نے اپنا پورا جسم چھپا لیا۔ میری بچیوں شادیوں میں تمہارا جسم چھپتا نہیں ہے، تمہارے بال دکھتے ہیں۔ او میری بہن آج تمہارا یہ بھائی تم سے بڑے ادب کے دائرے میں کہہ کے جائے گا شادی میں تمہارا جسم نہ دکھے، کسی فنکشن پروگرام میں تمہارا جسم نہ دکھے۔ ابھی بھی میرے سامنے کئی بچیاں برقع اوڑے پڑی ہیں، کتنی پیاری یہ برقع لباس ہی الگ ہے۔ کچھ بچیاں بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے ہیں مگر پھر بھی اپنی چادر اور دوپٹے سے جسم چھپائے پڑی ہے، کتنا پیارا انداز ہے، یہی انداز ہونا چاہیے۔ اب ذرا سنو، وہ لڑکی نے اپنی چادر اوڑی اور اوڑنے کے بعد لائن میں لگ گئی، مردوں کی لائن میں۔ ارے یہ ماں ہے، ماں کیا نہیں کرے، تینوں مردوں کی لائن میں لگ گئی، تینوں بچے ادھر انتظار کر رہے ہیں ہماری ماں آئے گی تو ہمیں کھانا کھلائے گی۔ ارے کیا پتا تھا یہ ماں پتھر ڈال کے گئی ہے پانی میں۔ ارے ماں نے پتھر ڈالے مگر اس لڑکی کے کھڑے ہونے کا انداز دیکھو، آگے والے سے ایک بالشت پیچھے کھڑی ہوتی ہے، پیچھے والے سے ایک بالشت آگے کھڑی ہوتی ہے تاکہ نہ آگے والے سے جسم ٹکرائے نہ پیچھے والے سے جسم ٹکرائے۔ کچھ بچیوں کی عادت اچھی نہیں ہوتی، میری ان بچیوں کو حالانکہ وہ غلط نہیں ہے مگر اس کو یہ اچھا سمجھتی ہیں۔ 3-4 لڑکیاں آپس میں ملی، انہوں نے موبائل لیا، انہوں نے فیشنیلے کپڑے پہنے، سب سے اونچے پہ جا کے کھڑے ہو کے سیلفی لیتی ہیں اور وہاں پہ ہنسی مذاق ٹھٹے کرتی ہیں۔ میری بچی تیری ماں کی بڑی عزت ہے، تیرے باپ کی بڑی عزت ہے۔ ارے مسلمان کی بیٹی کی اتنی عزت ہے، اتنی عزت، نبی کی بیٹی فرماتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز
کیا ہے؟ اس کا سونا نہیں، اس کی چاندی نہیں، اس کے روپیے پیسے نہیں، اس کے زیورات نہیں، اس کا کچھ اور نہیں۔ یہ فاطمہ کہتی ہیں لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیا غیرت ہے، اس کی عزت ہے۔ لڑکی مر سکتی ہے مگر شرم و حیا غیرت نہیں چھوڑ سکتی، اپنی عزت کا حوالے نہیں کر سکتی ہے، یہ مر سکتی ہے۔ اسلام کی شہزادی میری بچیوں، یہاں کی بچیوں، تقریر سننے کے بعد پورے ہندوستان میں پیغام دیتا ہوں، میری بہن میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، سید زادہ ہوں، تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں آج کے بعد کبھی تم اپنے بال مت دکھانا، آج کے بعد کبھی فیشنیلے کپڑے مت پہننا، دنیا والوں کو بتا دینا جن کپڑوں سے ہماری نماز نہیں ہو سکتی، جن کپڑوں سے مسلمانوں کی عزت ختم ہوتی ہے، جن کپڑوں سے ہمارے ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہے، جن کپڑوں سے نبی نے منع فرمایا ہے، جو کپڑے اسلام کے خلاف ہے، ہم ان کپڑوں کو اپنے جسم پہ نہیں ڈالتے، ہم چولہے میں رکھتے ہیں، چولہے میں ہم انہیں جلا دیا کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں۔ ایسی میری بچی ہیں، ایسی میری بہنیں ہیں۔ اب ذرا سنام، وہ اسلام کی شہزادی مردوں کی لائن میں کھڑی ہوئی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میرے بچے کس حال میں ہوں گے، یا اللہ یا اللہ۔ اب وہ کھڑی ہے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا میرے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے کیا رکھوں گی، میرے پاس سونا چاندی نہیں ہے کیا رکھوں گی، مگر دل میں خیال آیا نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، کربلا والوں کا واسطہ دوں گی، پنجتن پاک کا واسطہ دوں گی، غوث پاک کا واسطہ دوں گی۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا وہ لڑکی رو رہی آنکھوں میں آنسو ہے مگر پھر بھی کہہ رہی ہے اللہ میں کتنی مجبور ہوں، میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ اتنے میں وہ غنڈہ باہر نکلا، اس نے اس لڑکی کو پہچان لیا، یہی وہ لڑکی ہے جو مجھے جواب دے کے گئی تھی۔ اس نے اپنے 4 غنڈوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو وہ سامنے کون کھڑی ہے، کہا وہ لڑکا کا نہیں لڑکی نہیں، لڑکا نہیں لڑکی ہے، جاؤ اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ اب وہ 4 غنڈے آتے ہیں، اس لڑکی کو پکڑ کے اس مالدار کے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ ادھر تینوں بچے ماں کا انتظار کر رہے تھے، ہماری ماں ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوگی، ہماری ماں، اور کیا پتا تھا ماں کی عزت پہ بنائی ہے، کیا پتا تھا ماں تڑپ رہی ہے، ارے کیا پتا تھا اس ماں کو کتنی تکلیف ہے۔ اور 13 سال کی میری بچی، 14-15 سال کی بچی، اگر تیری ماں تجھے ڈانٹے میری بچی تو ماں کو جواب مت دینا، ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ماں کو پلٹ کے جواب مت دینا، جس کام کو ماں کہے اس کام کو کر لینا۔ تیری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی، تیری ماں نے بڑی مشکلات سے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر تو پکی سچی ماں کی وفادار ہے تو آج کے بعد میری تقریر سننے کے بعد کوئی بھی بچی اپنی ماں کو جواب نہیں دے گی، کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کو جواب پلٹ کے نہیں دے گا۔ اب اس لڑکی کو پکڑ کے اس غنڈے کے کمرے میں لے گئے، تینوں بچے کہہ رہے ہیں بھیا ماں کب کو آئیں گی، اب تو کھانا بن گیا ہوگا۔ ارے کیا پتا تھا ماں ادھر پکڑی گئی، ماں کو پکڑ کے اس کے کمرے میں ڈال دیا، سامنے وہ غنڈا بیٹھا ہے، کہا بول بول کیا چاہیے، تو یہ لڑکی اپنا آنچل پھیلا کے کہہ رہی ہے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، روپیہ دیا، تجھے پیسے دیے، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا، میرے بچوں کی جان بچا لے، میرے بچوں کی۔ ارے یہ ماں اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے، اپنے اس باپ سے پوچھ یہ پرانے انہوں نے کتنے پھاوڑے چلائے، کتنی کسی چلائی، کتنے ڈلہ بھینسے گاڑی چلائی، کتنی مزدوری کی، تمہیں پال کے اتنا بڑا کر دیا۔ یہ باپ نہ کبھی جانور سے ڈرا، نہ کبھی کیڑے سے ڈرا، رات بھی رات میں تمہارے لیے کہاں بھاگا پھرتا رہا،
اس نے 10-10, 20-20, 50, 100 روپے پہ مزدوری کر کے تمہیں پال کے اتنا بڑا کر دیا. آج تمہارے گھر میں تم بمبئی چلے گئے, تم کلکتہ چلے گئے, تم بنگلور چلے گئے, تم دلی, مدراس, حیدرآباد, چنئی چلے گئے, تم یہ کام کر کے آئے, تم نے گھر میں ٹیلز پتھر لگا لیا, اب باپ بے وقوف ہو گئے, باپ کی چلنے نہیں دیتے ہو, اب باپ تمہاری نظر میں کوئی نہیں رہا. میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں, تو اسلامی رشتے کا میرا بھائی ہے. اپنے باپ کی تکلیفوں کو دیکھنا, اپنے باپ کی پریشانیوں کو دیکھنا. بھگنے کو پکڑ لو کوئی کھیلے گا نہیں. اپنے باپ کی پریشانیوں کو دیکھنا, اس باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. ذرا میری طرف توجہ دو, میری طرف غور کرو. ادھر اس لڑکی کو پکڑ لیا گیا, کہہ رہی ہے بھیک مانگ رہی ماں, کہہ رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے. او بھائی مجھے اناج دے دے, مجھے روپیہ پیسہ دے دے, مجھے یہ دے دے تاکہ اپنے بچوں کی جان بچا لوں. میرے خون کا ایک قطرہ بکے گا, تیرا قرض ادا کر دوں گی. مگر یہ لڑکا وہی غنڈا تھا, اس کے سر پہ شیطان سوار ہو گیا. پھر اس غنڈے نے وہی گندی بات بول دی, پھر اس نے وہی عزت لوٹنے والی بات بول دی, بہت گندی بات بولی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا بولا. جب اس نے کہا لڑکی میرا کہنا مان لے, میں تجھے دولت دے دوں گا, تیرے بچے بچا لوں گا. مگر یہ لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد کہا ارے سن, میرے 3 بچے تو الگ, اگر اللہ مجھے 30 دیتا اور وہ سب کے ساتھ میری گود میں انتقال کر جاتے, تب بھی اپنے دامن پہ داغ لگنے نہیں دیتی, تب بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی, تب بھی اب تیرا ہاتھ اپنے جسم پہ ڈلنے نہیں دیتی. ارے میں مر سکتی ہوں مگر عزت کا سودا نہیں کر سکتی. تیری دولت تجھے مبارک ہو, آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو, مر سکتی ہوں مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت سید صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسلام کی شہزادی کہنے لگی تم میری پوٹی پوٹی کرتے, مجھے مار دے, تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیرے پیسوں پہ لعنت, تیری جوانی پہ لعنت, شیطان تجھے مبارک ہو اور حبیب الرحمان مجھے مبارک ہو. جب اتنا کہا مگر اس ظالم کو جلال آ جاتا ہے, کیونکہ روپیوں میں تھا, پیسوں میں تھا, دولت مند تھا, غنڈا تھا, 40-50 غنڈے پاس میں رہتے تھے, یہ بڑا متکبر تھا. یہ بھی جلال میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس لڑکی کو پکڑ کے اتنی زور سے دھکا مارا, بیچاری چوکھٹ میں جا کے لگتی ہے, اس کا سر پھٹ جاتا ہے, خون نکل کے بے بے کے گردن میں جمنے لگتا ہے. اس لڑکی نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. ادھر تو بچوں کی تکلیف میں تھی, بچوں کے وجہ سے پریشان تھی. جب خون نکلا اس کا سر چوکھٹ میں لگا, بیچاری چکرا گئی, آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور لڑکی گرنے لگی. چوکھٹ پکڑ کے نیچے کو سرک کے بیٹھی, اللہ اللہ میرے بچوں کی اور میری عزت کی حفاظت کرنا. ارے یہ ماں ہے, ماں کہاں میرے بچوں کی اور میری عزت کی حفاظت کرنا. چوکھٹ پہ بیٹھ گئی. اس ظالم نے اتنی لاتیں ماری, اتنے پاؤں مارے, لڑکی اپنے آپ کو بچا بچا کر کے کبھی اس کے سینے پہ لات لگی, کبھی اس کے ہاتھوں پہ لگی, کبھی اس کے چہرے پہ لگی, اور چوکھٹ میں لگ لگ کے اس لڑکی کی پیٹھ میں خون نکلنے لگا. مگر پھر بھی یہی کہہ رہی ہے اللہ اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا. ادھر تینوں بچے کہہ رہے ماں تم
کہاں ہو جلدی آ جاؤ ماں، ہم سے بھوکا نہیں رہا جا رہا ماں، اب تو کھانا پک گیا ہوگا ماں۔ کیا پتا تھا ہماری ماں پتھر ڈال کے چلی گئی ہے، ادھر ماں کی جان پہ بن رہی ہے۔ جب ماں بے ہوش ہونے کے قریب اس ظالم نے بہت پاؤں مارے، بہت لاتیں ماری، اور اس نے اپنے 4 غنڈوں کو بلا کے ان کے حوالے کر دیا اور کہا سنا، اس لڑکی کو دھکے مار مار کے اس کے دروازے پہ پھینک کے آؤ۔ بیچاری کو ادھر سے دھکا مارا تو ادھر گری، ادھر سے دھکا مارا ادھر گری، دروازے پہ جا کے لڑکی گری، چت پڑی ہے، اس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، اب دوپٹے کا ہوش نہیں ہے، لڑکی گرتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، اسے کپڑے سنبھالنے کا ہوش نہیں۔ تینوں بچے چولہے کے پاس ماں کا انتظار کر رہے، کہ ہماری ماں کب کو آئے گی، اور کیا پتا تھا ماں پہ کیا بن رہی ہے۔ اللہ، جب ایک بچے نے دروازے کو دیکھا، تینوں بچے سسکیاں لے رہے تھے کیونکہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب دروازے کو دیکھا تو ان کی ماں بے ہوش پڑی ہے، تینوں بچے دوڑے اور ماں کے پاس پہنچے، ماں تمہیں کیا ہو گیا ماں؟ ایک بچے نے گردن میں ہاتھ ڈالا تو خون میں سن گیا، کہا بھیا ماں کے خون نکل رہا ہے۔ تینوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے کپڑے سنبھال رہے، ارے تمہیں کیا پتا او بچہ، اس ماں نے تمہیں کیسے پالا، اس باپ نے تمہیں کیسے پالا۔ ہاتھ جوڑ کے کبھی ماں باپ کو گرم زبان مت بولنا۔ تینوں بچے ماں کے پاس آگئے، کہنے لگے ماں ہم سے باتیں کرو ماں۔ ارے ماں اٹھو نا ماں، تم تو سبزی لینے گئی، سالن لینے گئی ماں۔ ارے ماں ہوش میں ہو تو بولے، ماں بے ہوش پڑی ہے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک کوئی اتنا نہیں ہے جو ماں کے منہ میں آدھا چمچ پانی ڈال دے۔ لڑکی صبح سے دوپہر تک بے ہوش پڑی ہے۔ تینوں بچے کہہ رہے ماں اٹھو ماں، ماں کے کپڑے تینوں بچوں نے سنبھالے۔ چھوٹا والا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ ایسے لیٹ گیا جیسے 6 مہینے کا بچہ ماں کے سینے پہ لیٹتا ہے، اور لیٹنے کے بعد ماں مجھے سانسیں نہیں آ رہی، ماں اٹھو، ماں اٹھو، ہمیں کھانا دے دو ماں۔ اب جب دیکھا ماں نہیں اٹھ رہی ہے تب تینوں بچے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بولے بھیا ہماری ماں زندہ ہے یا مر گئی، بھیا ہماری ماں مر گئی۔ اب تینوں بچوں کو کیا پتا، تینوں بچے رو کر کے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے یا اللہ، وہ یتیم بچے تھے، کہہ رہے یا اللہ ہمارا باپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہماری ماں کو بھی تو نے لے لیا، اے اللہ ہماری ماں کو زندہ کر دے۔ اللہ کو رحم آیا، بادل بارش کا بھیج دیا، جیسے بادل بارش کا آیا اللہ نے برسا دیا، اور جیسے ہی برسا اس لڑکی کے چہرے پہ بارش کی بوندیں گری، اللہ نے اسے ہوش دے دیا، ہوش میں آ گئی، اور وہ ماں اٹھ کے بیٹھی، اس نے جلدی سے کپڑے سنبھالے، تینوں بچوں کو چھاتی سے لگا کے رونے لگی، کہہ رہے کہ اللہ تو نے کتنا مجبور کر دیا اس ماں کا۔ تینوں بچوں کو لے آئی،
दीवार से टेक लगा के बैठ गई, कहने लगी मेरे बच्चा अब चारों साथ में मरेंगे, चारों साथ में। तीनों बच्चे कहने लगे माँ, किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने गले में। बच्चे कितने प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के मुंह को ऐसे छू लेते हैं तो माँ की थकावट उतर जाती है, माँ उन्हें चूम लेती है, उनका गुस्सा दूर हो जाता है। माँ उन्हें सीने से लगा ले, उसकी थकावट दूर हो जाती है। ये माँ है और बच्चे हैं, तीनों बच्चे चिपटे पड़े हैं, कोई बालों पे है, कोई गले में है, कोई मुंह छू रहा। कह रहे माँ, माँ हम आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। कहा मांगो बेटा। माँ खाना नहीं मांगेंगे, माँ पानी नहीं मांगेंगे, तो फिर क्या मांगना है? कहा माँ हमसे बर्दाश्त नहीं होता माँ, हमारा दिल फट गया माँ, हमसे सांसें नहीं ली जाती माँ। ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, हमें मुक्ति कर दो माँ, हमें आजाद कर दो माँ। माँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। अरे कौन माँ होगी जो अपने बच्चों का गला घोटेगी? कोई माँ नहीं घोट सकती बच्चों का गला। ये माँ पीछे को फिर बेहोश होने के करीब थी, मगर इसने अपने आप को संभाला और संभालने के बाद अब माँ ने फैसला कर लिया। माँ ने कहा एक ही रास्ता रह गया है, चलो मालदार के घर चलो और जा करके अपनी इज्जत उसके हवाले कर दो, जो अनाज मिले बच्चों की जान बचा लूंगी। माँ ने तीनों बच्चों को रखा और उस मालदार के घर चली, अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए चली। माँ किस दर पे आ गई है, लेकिन सुनो अब ये माँ ने जब कदम आगे को बढ़ाया, तीनों बच्चे कहने लगे नहीं माँ कदम आगे मत बढ़ाओ माँ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, तुम बहुत पाक हो माँ, तुम्हारी पाकी की दुनिया कसम खाए करेगी माँ, तुम हरगिज़ मत जाना माँ। मैं इतना कहा छोटे बच्चे को झटका लगा, पीछे को गिर गया। माँ ने सोचा अगर देर कर दी तो ये दोनों भी गिर जाएंगे। माँ ने तेजी से कदम आगे बढ़ा दिया, लेकिन जाकर के जब मालदार की कुंडी पकड़ी तो दिल में ख्याल आया, ए खातून, दीन और इस्लाम करबला में फातिमा के बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके बचाया था। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे दे दिए मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हजरत उम्मे रुबाब शहरवानों ने बच्चे दे दिए मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हुसैन पाक ने अपने आप को शहीद कर दिया मगर दीन और इस्लाम को जिंदा किया। हजरत अब्बास के बाजू कट गए मगर दीन और इस्लाम को जिंदा कर दिया। अली असगर 6 महीने के, इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, इतनी नस्लों के बाद 42-43 नस्लों के बाद हम हैं, तो हमारे हाथ मौलाना लोग उलमा चूम रहे हैं, तुम लोग हाथ चूम रहे हो, और वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं, सगे बेटे हैं, 6 महीने के बेटे हैं, जिनके बारे में कुरान पाक बोलता है, सैयदों के बारे में कुरान बोलता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत करने वालों के बारे में बोलता है। वो सैयद सादिया उनके खेमे में आग लगा दी थी, जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये खातून कहने लगी अरे तू है दीन और इस्लाम को डुबो रही है, अपने बच्चों को बचा रही है, कल फातिमा ने तुझसे पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? सैयदा ज़ैनब ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? हजरत सफिया और मैमूना ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? मेरे नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएगी? नहीं, तू अपना कदम गलत मत उठाना। इतना जब कहा इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी पकड़ के गिर जाती है, सामने से दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, सुनने की बात है ये, जब दरवाजा खुला तो मालदार जो था, मालदार कहने लगा देख मैंने कहा था आएगी, तू आ गई, बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए? मेरी बच्चियों बस 5 मिनट और बैठ जाओ, बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। कहा कितनी दौलत चाहिए, कितने रुपये चाहिए, कितने पैसे चाहिए, बोल। मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल
अभी नहीं, तू जब ठीक हो जाना आ जाना, 15 दिन के बाद आ जाना, 20 दिन के बाद आ जाना, जब तू अच्छी खा ले पी ले तब आ जाना। लेकिन ये लड़की कहने लगी तू कैसा बेवकूफ है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है फिर भी नहीं सुधरा। अरे तेरी माँ मुसलमान, तेरा बाप मुसलमान, मेरा कदम तो बह चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया, मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, सैयदों की दादी है फातिमा। कहा तू नहीं जानता, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। कहा तू नहीं जानता, नबी की बेटी है फातिमा। तू नहीं जानता, अली की बीवी है फातिमा। तू नहीं जानता, हसन और हुसैन की माँ है फातिमा। अरे तू नहीं जानता, वो फातिमा जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसके कैरेक्टर का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा यूं करते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये लड़की कहने लगे सान, तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है माफ कर देगा, अल्लाह गफूर और रहीम है बख्श देगा, अल्लाह तव्वाबुल हकीम है तौबा तेरी कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह की वो जात है, अगर उसकी रहमत का एक कतरा बरस गया, तेरे गुनाह अगर समंदर के झागों की बराबर है तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, जरूर तू तौबा कर ले। इतना कह करके वो लड़की चली जाती है। जैसे ही घर पहुंची, तीनों बच्चों को उसने कदम गलत नहीं उठाया, कोई गलत हरकत नहीं हुई, घर पहुंच गई, तीनों बच्चों को गोद में लेके मौत का इंतजार कर रही है। इधर इस लड़के के दिल में झटका लगा, इस लड़के के दिल की दुनिया पलट गई और कहने लगी, ये कहने लगा यार ये लड़की है कैसी पाकीज़ा लड़की है, इसके बच्चों की जान जा रही है मगर इसने इज्जत पे आंच आने नहीं दी, इसने शरीयत का खून नहीं किया, इसको मारा पीटा गया मगर ये लड़खड़ाई नहीं, इसका ईमान कितना मजबूत है। लड़के ने इस लड़की को देख करके तौबा कर ली और सारे गुनाहों से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, आज से किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं देखूंगा, गलत नजर से नहीं देखूंगा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसने तौबा कर ली। जैसे ही तौबा की और तौबा करने के बाद फौरन 3-4 आदमियों को बुलाया, कहा अनाज ले लो, रुपया पैसा ले लो। अनाज लेकर के सीधे उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। वो लड़की के जब अंदर पहुंचे, लड़की डर गई, कांप गई। लड़की ये समझी कि गलत इरादे से आया है, इसकी नीयत खराब है, इज्जत लूटने आया है। लड़की ने छुरी उठाई, उठाने के बाद तीनों बच्चों की गर्दन के करीब कर दी। कहा अगर मुझे हाथ लगाया तीनों बच्चों को मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी, उसके बाद जो चाहे कर लेना, जीते जी तुझे हाथ लगाने नहीं दूंगी। वो लड़का कांप गया, कहने लगा ओ मेरी बहन, मैं तुझे देख करके तौबा कर लिया हूँ, मैं गलत इरादे से नहीं आया हूँ, तू मुझे माफ कर दे, तुझसे माफी मांगने आया हूँ। और मैंने तू नहीं कहा था ना अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तव्वाबुल हकीम है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। ले मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर ली है, आज के बाद कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, मैंने पक्की सच्ची तौबा की है। मैं जल्दी से ये अनाज लाया हूँ, इसको पका ले, बना ले, अपने बच्चों को खिला ले। आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है, किसी भी लड़की की तरफ गलत नजर नहीं डालूंगा, पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। उस लड़की ने जल्दी से अनाज लिया, लेने के बाद पकाया, बनाया, बच्चों को खिलाया, जान बच जाती है, बच्चे फूल की तरह खिल जाते हैं। अब लड़की अपना दुपट्टा उठा करके दुआ करती है, मौला ये मेरा भाई है, मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। मौला तुझे पंजतन पाक का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, तुझे अहले बैत अतहार का वास्ता, तुझे तमाम सहाबा का वास्ता, नबी के बच्चों का वास्ता, ऐ अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। तेरी रहमत पे भरोसा करके मैंने कह दिया था, इसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। और मौला इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे। लड़की सजदे में जाकर के कहती है, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। इस लड़की की दुआ कबूल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे
یہ لڑکا کون ہے؟ اس لڑکی کی دعا قبول. لڑکا کون ہے یہ لڑکا وہی ہے جو میں نے شروع میں بتایا. ہاتھ آگ میں لے لیتا ہے، ہاتھ نہیں جلتے. دامن میں آگ لے لیتا ہے، دامن نہیں جلتا. آگ پہ چلتا، پاؤں نہیں جلتے. کیا تھا، کیا ہو گیا؟ ایک لڑکی نے زندگی پلٹ دی. میری بہنوں اچھی بنو. پلٹ دی. کیوں پلٹی اس کی؟ اس لیے اس نے پکی سچی توبہ کی. آج میرے ساتھ پکی سچی توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر کرنا چاہتے ہو سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ. اور سچے دل سے اٹھانا. رسمن جیسے مولویوں کے شاعروں کو اس میں اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا. بالکل پکے سچے دل سے اگر اٹھاتے ہو سب اٹھا لیں. علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں. بولو یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے. آج کے بعد کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے. انشاءاللہ پکے سچے مسلمان رہیں گے، آپس میں میل محبت اور نمازی بن کر رہیں گے. بولو انشاءاللہ.